ہمیں اس وقت رانا ثناءاللہ صاحب نے جوائن کیا۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہیں وہ اس وقت ملٹری کسٹڈی میں ہیں، ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوا ہے اور ٹاپ سٹی کی شکایت ہے، لیکن کہا گیا ہے باقی بے ضابطگیاں بھی ثابت ہوئی ہیں۔ آپ کا انیشل ریاکشن کیا ہے اس پہ؟ رانا صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ رانا صاحب آپ اگر سن پا رہے ہیں ٹھیک ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف اس کارروائی کا آغاز ہوا ہے۔ رانا صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہلو جی رانا صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز تھوڑی کم ہے، اس کو ذرا بڑھا دیں۔ ہم اسے فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کارروائی کا آغاز ہوا ہے، آپ کا انیشل ریاکشن کیا ہے؟ ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب سے۔ یہ یقینی طور پر ایک اہم اور بڑی کارروائی ہے، آئی ایس پی آر کی جانب سے اس کی تفصیل شیئر کی گئی ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور کورٹ مارشل کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ رانا صاحب اب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی اچھا بتائیے گا آپ کا ابتدائی اس پر رد عمل کیا ہے، موقف کیا ہے اس کارروائی کے آغاز پر، اور بے ضابطگیاں ثابت ہوئی ہیں جو آئی ایس پی آر نے کہا، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں یہ بہت بڑی خبر ہے، بلکہ پاکستان کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کوئی ایک آدھ واقعہ ہو تو ہو، ورنہ اس لیول کے اوپر، اس سینئر لیول کے اوپر جو ہے وہ عام طور پہ معاملات کو جو ہے وہ سبسائڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہے کہ آرمی میں، پاک افواج میں جو احتساب کا عمل ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور اگر کسی کے خلاف کوئی بات سبسٹینشیٹ ہو جائے تو اس کا عہدہ یا اس کی حیثیت کچھ بھی ہو تو اس کے خلاف جو ہے وہ پھر کارروائی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی اسٹرانگ میسج ہے، اور یہ پاک فوج کی عزت میں، اس کے احترام میں، اور بطور ادارہ جو اس کی ایک پوزیشن ہے، اس کے لیے ایک سنگ میل جو ہے یہ چیز ثابت ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جب ان کو فوجی تحویل میں لیا گیا ہے تو میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پھر ان کے خلاف قیمہ افشائی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہو چکی ہوں گی۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف انکوائری کے مقصد کے لیے جو ہے ان کو فوجی تحویل میں لیا گیا ہے۔ ٹھیک رانا صاحب، ان کے دور میں کئی مرتبہ سیاسی معاملات میں مداخلت کے حوالے سے بھی سوالات اٹھتے رہے ہیں، اب جب کہ وہ تحویل میں ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی کوئی ایکشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فوج کا ایک اپنا نظام ہے، ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس میں اگر ادھر ادھر سے اول تو کوئی مداخلت ہو نہیں سکے گی، اور اگر کوئی کرنی چاہے بھی تو یہ انتہائی نامناسب بات ہوگی۔ جو انکوائری کا عمل، جو جنرل فیلڈ کورٹ مارشل کا عمل ہے، وہ فوج کے اپنا طریقہ کار، اپنے ضابطے کے مطابق جو ہے اس نے آگے بڑھنا ہے۔ تو اس میں میرا نہیں خیال کہ اسے ہمیں کوئی پولیٹیکل سائڈ پہ یا ان چیزوں میں جو ہے وہ اس کو لانا چاہیے، اور ایسا لانا جو ہے یہ نامناسب ہوگا۔ اور جو انکوائری ان کے خلاف ہوئی ہے اس میں باقی ساری چیزیں بھی جو ہے وہ ہوں گی۔ یہ ٹاپ سٹی والا معاملہ جو ہے یہ اس وقت پنجاب میں ہماری گورنمنٹ تھی جی، تو یہ معاملہ اس وقت بھی سامنے آیا تھا، اور اس میں کچھ چیزیں اس وقت بھی ایسی سامنے آئی تھی کہ جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ تجاوز ہوا ہے، اور یہ انہوں نے اپنے اختیارات کو یا ان کے ساتھ منسلک لوگوں نے اپنے اختیارات کا جو ہے وہ انتہائی غلط استعمال کیا ہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ نے بھی اپنی پنجاب حکومت کا بھی حوالہ دیا، اور اس وقت وفاق میں بھی یقینی طور پر آپ کی حکومت تھی۔ ایک گریوینس آپ کا اور بھی رہا ہے جس میں آپ بار بار حوالہ بھی دیتے رہے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے ایک انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دی گئی، اور اس کی رپورٹ سے بھی آپ مطمئن نہیں تھے۔ آپ سمجھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اس طرف بھی غور ہونا چاہیے؟ فیض آباد دھرنا کی میں بات کر رہا ہوں۔
دیکھیں فیض صاحب، جو فیض آباد دھرنا ہے اس میں تو آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ جو معاملہ ہوا تھا تو اس میں تو جو ہے وہ جو معاہدہ ہوا تھا دوسرے لفظوں میں، تو اس پہ تو فیض حمید صاحب کے جو ہے وہ دستخط موجود ہیں. تو یقیناً جب یہ ایک انکوائری کا عمل ہو رہا ہے تو اس میں وہ چیزیں بھی جو ہے وہ ساتھ شامل ہوں گی. لیکن وہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے انکوائری کمیٹی تھی اس نے تو کلین چٹ دی تھی، اور پھر اس پہ وزیر دفاع صاحب کا رد عمل بھی ہے کہ یہ کارروائی جو ہے یہ ون سائیڈڈ ہے، ایکس پارٹی ہے. آپ سمجھتے ہیں مطلب آپ کا اس وقت سرکاری اور ذاتی موقف کیا ہے کہ اس طرف بھی غور ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، جو وہ فیض آباد دھرنے کا معاملہ تھا اس میں جو یہ بات کہ ان لوگوں کو مینج کر کے وہاں پہ جو ہے وہ بٹھایا گیا تھا، وہ اس کی میں نے اس سے پہلے بھی جب یہ ساری کارروائی انکوائری وغیرہ ہو رہی تھی تو میں نے اس سے متعلق یہ وضاحت کی تھی کہ وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، کوئی مینج کر کے بٹھانے والی بات نہیں تھی، لیکن ان کو اٹھانے کے معاملے میں ضرور فیض حمید صاحب کا جو ہے وہ ایک رول تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت جو کارروائی زیر بحث ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ وہ یعنی سیگمنٹ بھی ہے. یہ خالصتاً جو ٹاپ سٹی کے متعلق سپریم کورٹ کا حکم تھا تو اس کے اوپر جو پھر انکوائری ہوئی اس میں جو چیزیں پھر آگے بڑھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر فوکس جو ہے وہ نہیں پہ ہے. یقینی طور پر وہ ایک انیشیٹنگ پوائنٹ تو اس کا ٹاپ سٹی رہا ہے، لیکن جب اس طرح کی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے الزامات تھے جنرل فیض حمید سے متعلق ان کو تقویت ملتی ہے، چاہے وہ فیض آباد دھرنا ہو، اس کے علاوہ پھر 2018 میں ممبران اسمبلی کو مینج کرنا ہو. آپ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ جب کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے تو آپ کے دیگر تمام جو گریوینسز ہیں اس پرٹیکولر شخصیت سے متعلق ان کو بھی ایڈریس کیا جانا چاہیے؟ آپ کہیں بات کرنے کی یا اس میں کہیں فریق بننے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں آگے چل کے؟ آپ کے پاس متعلقہ فورم موجود ہے سپریم کورٹ اور دیگر. میرا خیال ہے کہ اس میں فریق بننے والی بات تو نہیں ہوگی، کیونکہ آرمی کا ایک اپنا پروسیجرل طریقہ کار ہے. لیکن سر سپریم کورٹ کے راستے سے جیسے ٹاپ سٹی کے اونر گئے اسی راستے سے، لیکن ان کی ذات کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ جس طرح سے اراکین اسمبلی کو مینج کرنا اور اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن کے خلاف کیسز بنانا، ان کو مینج کرنا، یہ دھرنے بننے والی بات. یا پھر ڈاکٹر صدیقی صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا، اس میں بھی انہوں نے ان کو بائی نیم یہ کہا تھا کہ یہ میرے پاس آئے اور مجھے اس طرح سے انہوں نے تھریٹ کیا. وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور اگر اس انکوائری کے جو ہے وہ دائرہ میں ہوں گی تو یقیناً جو ہے وہ ان کو بھی انکوائر کیا جائے گا، اور پھر جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو پھر شامل انکوائری بھی کیا جائے گا. لیکن یہ اپنے طور پہ ہوگا. یہ اگر کوئی یہ چاہے کہ جی میں صبح جو ہے وہ جا کے درخواست دے کے اس میں پارٹی بن جاؤں، تو میرا نہیں خیال کہ جو فوج کا جو جنرل کورٹ مارشل کا جو طریقہ کار ہے اس میں کوئی ایسی گنجائش. لیکن رانا صاحب اس میں ایک تو مجھے اس بات کو ذرا دوبارہ سمجھا بھی دیجیے گا، کیونکہ وزیر دفاع اس وقت بھی خواجہ آصف صاحب ان کی نظر میں آج بھی انکوائری کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ جانبدار ہے اور وہ سمجھتے ہیں ایکس پارٹی ہے، اس میں تمام معاملات کو صحیح سے نہیں دیکھا گیا فیض آباد. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مینج کر کے وہاں پر نہیں لائے گئے تھے، پہلا میرا سوال. دوسری چیز یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جو طریقہ کار ہے کورٹ مارشل کا اس میں تو کوئی جا کر فریق نہیں بن سکتا، معاملات نہیں ہیں، لیکن جی ٹی روڈ اور دیگر فورمز پر جب آپ نکلے اسلام آباد سے لاہور کی طرف تب آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم یہ ساری چیزیں کریں گے، لیکن اس کے لیے جو متعلقہ ترین فورم تھے سپریم کورٹ کا دروازہ وہ بھی کبھی آپ نے نہیں کھٹکھٹایا. آپ سمجھتے ہیں ناؤ از اے گڈ ٹائم کہ آپ کو جانا چاہیے یا آپ جائیں گے؟ دیکھیں یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہی اٹھا تھا، اور سپریم کورٹ میں ہی وزارت دفاع کو، وزارت دفاع سے پھر جی ایچ کیو کو یہ معاملہ ریفر ہوا تھا. یہ ساری انکوائری یا یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اسی بنیاد کے اوپر آگے بڑھا ہے. اور دوسری چیز ذرا کلیریفائی کر دیجیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ فیض آباد دھرنا میں لوگ مینج کر کے نہیں لائے گئے تھے، آپ نے ایسے ہی کہا یا میرے سننے میں غلطی ہوئی؟ نہیں دیکھیں، یعنی فیض آباد دھرنا جو ہے اس میں جو وہ انکوائری کمیشن تھا نا، اس نے تو آپ کے علم میں ہوگا انہوں نے تو اپنی
سفارشات میں یہ کہا کہ پنجاب حکومت نے اس وقت کی پنجاب حکومت میں جو یقیناً اس وقت ہم ہی تھے پنجاب گورنمنٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو مینج کر کے یہاں پہ بھیج دیا تھا، ان کو روکا نہیں تھا، اور وہ وہاں پہ آ کے جو ہے وہ بیٹھ گئے. تو اس کی جو ہے وہ جو تفصیل جو ہے وہ ادروائز ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی کہ ان کو مینج کر کے بٹھایا گیا. تو خواجہ صاحب کیوں مطمئن نہیں ہے؟ وہ وزیر دفاع تھے اس وقت بھی اور آج بھی، وہ کیوں مطمئن نہیں ہے پھر اس انکوائری کمیٹی کی رپورٹ سے؟ نہیں، وہ بھی اسی ان کا وہ کیوں چاہتے ہیں کہ کارروائی ہو؟ ان کا بھی نقطۂ نظر یہی ہے کہ اس وقت کی پنجاب گورنمنٹ نے اس دھرنے کو مینج کر کے یہاں وفاقی حکومت کے اگینسٹ یا وہاں فیض آباد میں جو ہے وہ نہیں بھیجا تھا. لیکن ان کا یہ نقطۂ نظر ضرور ہے کہ بھی ایک جو پوزیشن تھی اس وقت فیض صاحب کی، تو ان کا کیا کام تھا کہ وہاں پہ جا کے ان کو پیسے بانٹنے اور جو ہے وہ وہاں پہ معاہدے کرنے اور معاہدوں کے اوپر دستخط کرنے. تو یہ ان کا کام تو نہیں تھا. تو ان کا یہ رول جو ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس انکوائری کمیشن نے کوئی بات ہی نہیں کی، کوئی انکوائری نہیں کی، تو اس کے اوپر خواجہ صاحب کا اعتراض تھا. اچھا رانا صاحب، آئی ایس پی آر کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے ایک مرتبہ وہ آپ کو سنا دیتے ہیں، پھر چاہیں گے کہ آپ تبصرہ بھی کر دیجئے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات موصول ہوئی تھی. سپریم کورٹ احکامات کی روشنی میں فیض حمید کے خلاف انکوائری کی گئی ہے اور فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کارروائی کا اب آغاز ہو چکا ہے. جی میرا خیال ہے کہ یہ کافی یعنی مفصل ہے، واضح ہے. تو اس میں کسی اور چیز کو جو ہے وہ ہمیں شامل نہیں کرنا چاہیے. ٹاپ سٹی کے متعلق انکوائری سے متعلق احکامات سپریم کورٹ کے موصول ہوئے، انکوائری ہوئی، پریما فشائی اس میں جو ہے وہ سچائی نظر آئی، جس کے اوپر پھر آج کی یہ کاروائی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اسی حد تک جو ہے وہ اس محدود رہنا چاہیے اور اس معاملے کو الجھانا نہیں چاہیے. اچھا رانا صاحب، اس میں بنیادی طور پر یہ تو قبل از وقت انہوں نے ریٹائرمنٹ لی اور ریٹائرمنٹ کے بعد کا ایک پروسیجر ہے کہ جس میں اس نظم و ضبط کو فالو کرنا ہوتا ہے، آپ نے کنارہ کش رہنا ہوتا ہے معاملات سے، اور اس مدت کے مکمل ہونے کے بعد پھر آپ اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ انگیج ہو سکتے ہیں. لیکن ان پر یہ بھی الزام رہا ہے اور بلکہ آپ لوگ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ملوث رہے ہیں سیاسی معاملات میں مداخلت کرنی ہو یا سیاسی سرگرمیوں میں. تو یہ بھی بنیادی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس انکوائری میں کہیں نہ کہیں دیکھا جائے گا، یا آپ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ٹاپ سٹی تک ہی محدود ہے معاملات؟ جی جو آپ نے بیان آپ نے خود ہی یہ پڑھ کے مجھے سنایا ہے، اس کے مطابق تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی اور بات ہوتی تو اس کا ضرور ذکر ہوتا. جب ایسا نہیں ہے تو میرا خیال ہے لیکن اس میں ایک جملہ رانا صاحب میں آپ کے گوش گزار کر دوں، آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ جملہ بھی آیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف انکوائری میں متعدد بے ضابطگیاں ثابت ہوئی ہیں. اب اس متعدد بے ضابطگیاں ثابت ہونے کو آپ کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ذرا وہ میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ متعدد بے ضابطگیاں جو ہیں یہ ٹاپ سٹی سے متعلق جو الزامات تھے انہی کے اوپر پریما فشائی جو ہے نا یہ چیزیں وہ سامنے آئی ہوں گی. اور باقی اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں اس میں اگر انکوائری ہوئی ہے تو یہ چیز سامنے آ جائے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ جو آئی ایس پی آر نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے تو ہمیں اس تک جو ہے وہ محدود رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، آئی ایس پی آر کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس تک ہمیں محدود رہنا چاہیے. اور بہت شکریہ رانا